کراچی کے مختلف علاقوں میں پیک آورز کے باعث درجنوں مقامات پر ٹریفک کا دباؤ۔ کرنگی قصبے سے محمود آباد جانب بلوچ کالونی پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ شارع فیصل پر بائیں جانب سٹار گیٹ سے ماڈل کالونی تک ٹریفک کی روانی سست۔ آئی چندریگڑھ روڈ خلیل الزمان روڈ سے جام صادق پر بھی ٹریفک کا دباؤ۔ پولیس ٹریفک کو رواں دواں کرنے میں مصروف۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں شارع فیصل کے مرکزی مقام سے، اور پیک آورز کا چونکہ وقت ہوتا ہے اور درجنوں سے زائد مقامات پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہوتی ہے۔ میں ان مقامات کی بات کروں تو خلیل الزمان روڈ، جام صادق، اسی طرح کورنگی بروس چورنگی سے جو کازوے اور کازوے سے محمود آباد کی جانب سڑک جاتی ہے، وہاں بھی جو گاڑیاں ہیں اس کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ میرا کیمرہ مین فرحان عابد اگر رقم پہ دکھائے تو اس وقت شارع فیصل سے ماڈل کالونی اور اس ماڈل کالونی سے آگے کی جانب جو ہے وہ ٹریفک سست روی کا شکار ہے، لیکن ٹریفک جو ہے وہ گامزن بھی ہے۔ ساتھ ہی اگر دیگر مقامات کی بات کی جائے تو گلستان جوہر مور سے بائیں جانب راشد مناز روڈ اور اسی طرح دیگر مقامات پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ وہیں ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ شہریوں کے جو شہری پھنسے ہوئے گھنٹوں سے ان کی پریشانی میں کمی اور ٹریفک کو جو ہے وہ رواں دواں کیا جا سکے۔ گلشن حدید زیتون ریسٹورنٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق بائک سوار کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گلشن حدید زیتون ریسٹورنٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات مبشر حسین سے جان لیتے ہیں۔ مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال تھم نہ سکا، اور اب سے کچھ دیر قبل گلشن حدید زیتون ریسٹورنٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے ایک بائک سوار جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ شدید زخمی ہونے والے بائک سوار کو جو شیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی شخص کی شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ عمر جو ہے وہ 32 سال کے قریب جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ واقعے کے متعلق مزید جو ہے وہ پولیس کی جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور جو ڈمپر کا ڈرائیور ملوث ہے مرکزی، اس کی جو ہے وہ تلاش شروع کر دی ہے۔ تمام واقعے کے متعلق تمام پہلوؤں سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ جی مبشر حسین میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سامان ٹرالیوں کا رش اور امدادی مسافروں کو فراہمی کا معاملہ جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کا نوٹس۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سامان ٹرالیوں کا رش اور مبینہ ادائیگی کے عوض مسافروں کو فراہمی کا معاملہ جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کا نوٹس ہو گیا ہے۔ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سامان ٹرالیوں کا رش اور مبینہ ادائیگی کے عوض مسافروں کو فراہمی کا معاملہ جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سامان ٹرالیوں کا رش اور مبینہ ادائیگی کے عوض مسافروں کو فراہمی کا معاملہ جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کا بھی نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سامان ٹرالیوں کا رش اور مبینہ ادائیگی کے عوض مسافروں کو فراہمی کا معاملہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کی 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بیرونی اسٹیٹسٹک ہولڈرز کے ساتھ ابلاغ بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 6 ماہی رپورٹ کی مانیٹرنگ پالیسی میں شفافیت بڑھانے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کی 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ہولڈرز کے ساتھ ابلاغ بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ اشرف خان بتائیے گا۔ جی دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے پہلی بار 6 ماہی مانیٹری پالیسی رپورٹ جو ہے اگست 2025 کے بعد جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلے کی عکاسی پر رپورٹ جاری کر دی ہے، اور رپورٹ کے مطابق محتاط مانیٹری پالیسی اور جاری مالیاتی یکجہتی کے باعث مجموعی مائکرو اکنامک حالات میں بہتری آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ میں کہا ہے کہ مالی سال 2026 کے دوران مہنگائی جو ہے 5 سے 7% کے ہدف کے اندر رہنے کی توقع کی ہے، تاہم قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا امکان موجود ہے۔ ساتھ ہی رپورٹ میں کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی کے 0.1 سے 1% کے درمیان رہنے کی امکان کیا ہے، جسے کہا گیا ہے کہ بلند تجارتی خسارے کے باوجود ترسیلات زر اور حکومتی فنڈ کی آمد سے پورا کیے جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں کہا ہے کہ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک پہنچ جائیں گے،
جو کہ مالی سال 2027 میں تقریباً 3 ماہ کے درآمدی بل کی ضروریات کے پوری کرنے کے قریب ہوں گے۔ ساتھ میں بتایا گیا کہ میکرو اکنامک استحکام، مالی حالات میں نرمی اور کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کو 5% تک کم کرنے کے لیے بعد جو ہے معاشی سرگرمیوں میں بہتری دیکھی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مالی سال 26 میں حقیقی GDP نمو 4.25 سے 4.5% کے درمیان متوقع کریں، جبکہ مالی سال 2027 یعنی اگلے مالی سال معاشی نمو میں مزید بہتری کی توقع ظاہر کی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے عالمی سطح پر جو ٹیرف سے متعلق غیر یقینی صورتحال اور عالمی اعتماد کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بڑھتے ہوئے خطرات کا قرار دیا ہے، اور ملکی سطح پر کم محصولات وصولی اور ممکنہ جو موسمی حالات کو مہنگائی، بیرونی کھاتوں اور معاشی نمو کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں معیشت کی لچک بڑھانے، پیداوار میں اضافے اور سرکاری اداروں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے اہم اصلاحات پر تیزی سے عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ جی اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں جدید ویسکولر ہائیبرڈ سوٹ آپریشن تھیٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں لاکھوں روپے مالیت کا علاج اب بالکل مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند سے۔ جی ابراہیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ملک کے سب سے بڑے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں، جہاں پر ہائیبرڈ ویسکولر آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی بار اس کا افتتاح ہوا ہے۔ جدید آپریشن تھیٹر ہے جس کا صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اظہر فضل پیچو نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ تو اس شعبے کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فہد صاحب، ان سے پوچھیں گے اس کی سہولت کیا ہوگی، آنے والے مریضوں کو کیا جدید سہولیات میسر ہو سکیں گی، اور اس سے جو پرائیویٹ میں علاج ہوتا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا اس شعبے سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فہد ہے، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ویسکولر سرجری ٹراما سینٹر SMVP انسٹیٹیوٹ آف ٹراما میں۔ اس تھیٹر سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ تھیٹر کی ضرورت کیوں پڑی۔ ہم پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے اس وقت ڈائبٹیز کے مریضوں میں۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 33 ملین سے زیادہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں۔ 33 ملین ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں سے آدھے ایسے ہیں جن کو ویسکولر ڈیزیز بھی ہے، مطلب ان کی خون کی رگوں میں جو فلو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہے، جس کی وجہ سے کیا رسک ہے کہ کسی نہ کسی وقت ان کا پاؤں تھریٹنڈ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے پاؤں سے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے اور وہ لم لاس نہ ہو جائے، ایمپوٹیشن نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم میڈم کے پاس گئے، ڈاکٹر اظہر پیچو، ہیلتھ منسٹر سندھ کے پاس، اور ان سے ہم نے ایک اپنا پروجیکٹ پرپوز کیا، ایمپوٹیشن فری سندھ، یعنی ایک سندھ ایسا جس میں کوئی پیشنٹ ایسا نہ ہو جس کو ہاتھ اور پاؤں کی معذوری ہو ان وجوہات کی بجائے۔ تو اس کا ایک مین سٹے آج ہم اس ہائیبرڈ تھیٹر کا افتتاح ہے۔ ہائیبرڈ تھیٹر کیا ہوتا ہے؟ ہائیبرڈ تھیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیتھ لیب جس میں ساری اینجیوگرافی کی ایڈوانس فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، اس کو آپ ایک آپریشن تھیٹر میں لے آئیں۔ مطلب وہ پیشنٹ جس میں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی سے آپ خون کی رگوں کو کھولتے تھے، اس کو ساتھ ساتھ آپ اس کی سرجری بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مریض کے لیے جو خون کی رگ کا مریض ہوتا ہے، جس کا خون کی رگیں بلاک ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ اگر آپ نے اس کی بلیڈنگ نہیں روکی ٹائملی، تو وہ پیشنٹ صرف پاؤں سے نہیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وی کین سیو دیم۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب نے تفصیلی بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی جدید سہولت ہے، جس کا اگر نجی اسپتالوں میں بات کریں تو اس پہ لاکھوں روپے کے اخراجات آتے ہیں، لیکن یہاں پر تمام تر سہولیات جو مفت فراہم کی جاتی ہیں، جو کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی ملیر میں کیمیکل سے تیار دودھ کے خلاف بڑی کارروائی۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے مضر صحت دودھ سے بھری گاڑی تحویل میں لے لی، ڈرائیور سمیت 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شایان علی سے۔ شایان بتائیے گا، کارروائی ہوئی۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے مضر صحت دودھ سے بھری گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے، ڈرائیور سمیت 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات شایان علی سے جان لیتے ہیں۔ شایان بتائیے گا۔ جی دیکھیں، صوبائی وزیر مخدوم محبوب زمان کی ہدایت پر سندھ فوڈ اتھارٹی کی ملیر میں کیمیکل سے تیار دودھ کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی کی گئی ہے، جس پر شاہ لطیف ٹاؤن سے کیمیکل سے تیار دودھ سے بھری گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے، جبکہ ڈرائیور سمیت 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مضر صحت 1000 لیٹر دودھ موقع پر ہی سلف بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب زمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضبط شدہ دودھ انسان کارروائی کی گئی ہے، جبکہ ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھی جائے گی، جبکہ ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ عوام
جو ہے مشکوک اور غیر معیاری خوراک کی جو ہے اطلاعات فوری طور پر جو ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کے جو نمائندگان ہیں عہدیداران ہیں ان کو دے، جس پر جو ہے فوری طور پہ کارروائی کی جائے گی، جبکہ شہریوں کو جو ہے محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی جو ہے ہر صورت یقینی بنانے کی بھی جو ہدایت کی گئی ہے مخدوم محبوب زمان کی جانب سے۔ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو وہ اسی طرح کارروائیاں جو ہے روز مرہ جو وہ جاری رکھی جائے گی، تیزی سے جو ہے اس پہ کام کیا جائے گا تاکہ کراچی کے شہریوں کو بھی جو ہے جو صحت مند خوراک ہے وہ پرووائڈ کی جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ بھر میں جو ہے اس طرح کی کارروائیوں میں تیزی کی جو ہے ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آپ کا شکریہ۔